اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسائی کیلنڈر کے سال تیسرا جو ہے اس کا آخری اتوار ہے، اور یہ آخری اتوار یہ اس کو یسوع بادشاہ کی عید کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ اپنی بائبلز لے آئیں، میں آپ کو پھر تلاوتیں دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے دوسرا سیموئیل، اس کا 5واں باب پہلی سے تیسری آیت تک، اور زبور 122 ہے، اور اس کے بعد جو دوسری تلاوت ہے وہ پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا پہلا باب 12ویں آیت سے 20ویں آیت تک، اور آج کی انجیل جلیل ہے لوکا کی انجیل 23واں باب 35ویں آیت سے لے کے 43ویں آیت تک۔ تو جیسے ہم نے شروع کیا تھا، میں پہلی تلاوت سے شروع کروں گا، پھر ہم انجیل پہ جائیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ہمیں پرانا عہد نامے کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جس کے حوالے سے ہی جو ہم نئے عہد نامے کی تلاوت پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا سیموئیل اس کا 5واں باب پہلی سے تیسری آیت تک، اس میں یوں لکھا، اور اسرائیل کے سارے قبیلے ہبرون میں داؤد کے پاس آئے اور کلام کر کے کہا کہ دیکھ، ہم تیرا گوشت تو تیری ہڈی ہیں، علاوہ اس کے کل اور اس سے پہلے جب شاؤل ہمارا بادشاہ تھا تو تو ہی اسرائیل کو باہر لے جاتا اور اندر لاتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو میری قوم اسرائیل کی چوپانی کرے گا، اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ اور اسرائیل کے سب بزرگ بھی ہبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے ہبرون میں خداوند کے سامنے ان کے ساتھ عہد کیا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ خداوند کے کلام، پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ انجیل جلیل لوکا کے مطابق اس کا 23واں باب 35ویں آیت سے 43ویں آیت تک، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی جو ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مقبول المسیح ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اور سپاہیوں نے بھی اس پر ہنسی کی، اور پاس جا کر اسے سرکہ دے کر کہا، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور اس کے اوپر یونانی، لاطینی، عبرانی حروف میں یہ کتابہ لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔
انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، یہ ہے اصل میں بادشاہوں کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے۔ ایک جگہ لوگ آ کے داؤد کو بادشاہ بناتے ہیں اور اس کو پھر مسح کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ یہودی مذاق سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب پلاطوس نے اس سے پوچھا کہ تو بادشاہ ہے، اس نے کہا تو کہتا ہے کہ میں ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے ہی پیدا ہوا تھا، لیکن میری جو بادشاہت ہے وہ اس دنیا کی نہیں۔ یہ جو یسوع بادشاہ کی جو عید ہے، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، اور مجھے بھی بہت حیرت ہوتی تھی جب میں اس پہ زیادہ سوچ بچار کرنے لگا، کہ یہ 1925 میں اس کو عید قرار دیا گیا تھا، اس کو عید کا دن مقرر کیا گیا تھا، اور اس کو عید کا دن مقرر کرنے والے اس وقت کے جو پوپ تھے، پوپ پائس 11ویں، انہوں نے اس کو عید کا درجہ دیا تھا اور خاص دن تھا، اور اس لیے اس دن ہم اس کو عام اتوار نہیں کہتے۔ یہ جو آج کا اتوار ہے اسے ہم عام اتوار نہیں کہتے، اور اس کو نہ ہم 34واں اتوار کہتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یسوع بادشاہ کی عید کا اتوار ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو پوپ پائس جو ہے، یہ ایک ایسے خاص زمانے میں آیا تھا، یہ ایک ایسے خاص زمانے میں آیا تھا۔ اس وقت پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، اور یورپ کی اور بلکہ پوری دنیا کی بڑی بری حالت تھی اس وقت، کیونکہ لاکھوں لوگ مرے تھے اور شہروں کے شہر تباہ ہوئے تھے، اور اس صورت میں پوری اکانومی بھی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بہت زیادہ تنظیمیں چل رہی تھیں، جنہیں آپ کہہ لیں کہ وہ اشتراکیت کی تنظیمیں تھیں، کمیونزم کی تنظیمیں تھیں، سوشلزم تھا، اس میں سرمایہ داروں کا اور ان اشتراکیوں کا بڑا آپس میں ٹکراؤ تھا۔ کمیونزم آ گیا، اور جب پہلی جنگ ہو رہی تھی اسی کے دوران 1917 میں اکتوبر میں یہ کمیونزم جو ہے وہ روس میں اس نے اپنا قیام کر لیا، اور وہاں کا وہ دن بن گیا کہ وہ کمیونسٹ جو تھے انہوں نے روس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور وہ تمام۔ اب بات یوں تھی کہ یہ بادشاہ کا دن، یسوع بادشاہ کا دن کیوں مقرر کیا گیا؟ میں اس سے پہلے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، پچھلے اتوار ہم نے جو باتیں کی تھیں وہ بڑی عجیب و غریب تھیں، کہ کس طرح یسوع نے بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور دنیا میں کیا ہوگا اور کیسی تباہیاں آئیں گی، وہ سب۔ اور پھر اس نے کہا کہ تمہیں ایمان میں مضبوط رہنا ہوگا، تمہارا صبر جو ہے وہی تمہیں ہمیشہ کی زندگی دلائے گا۔ اور وہ جو سارے حالات تھے، وہ حالات، اور پھر اس کے بعد آج کا جو اتوار ہے اس میں یہ دیکھیں کہ یہ یسوع بادشاہ کی عید کا دن مقرر کیا گیا۔ اب جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ دن کیوں مقرر کیا گیا، ہوا ایسے ہے کہ یہ جو تنظیمیں بنی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے کہ پوپ لیو 13ویں نے اپنا ایک دستاویز لکھی، خط لکھا تھا، ایک انسیکلیکل لکھا تھا، اس کو کہتے ہیں ریروم نوارم، اور وہ بڑا زبردست قسم کا ان تمام مارکسزم، کمیونزم، سوشلزم اور اس طرح کے جتنے ازم تھے، اور یہ سرمایہ دارانہ کے سب کچھ اپنا ہی ہے، اس کے مقابلے میں وہ لیو 13ویں نے وہ دستاویز اس کو جاری کیا تھا، جس میں کہ جسے کہتے ہیں کہ
سوشل سیکیورٹیز جو تھیں، جو سماجی تحفظات تھے، ان کے لیے، اور وہ تحفظات آپ کو حیرت ہوگی کہ آج بھی یورپ کے تمام ملکوں میں جسے سوشل سیکیورٹی کہتے ہیں، وہ آج بھی وہ اصول قائم ہے. اور کسی بھی غریب جس کے پاس نوکری نہیں ہوتی، اسے وہ اسٹائپنڈ ایک خاص قسم کا اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ نوکری ڈھونڈے. اور بہت قسم کی سہولتیں ہیں بیماروں کے لیے، عمر رسیدہ کے لیے، اور جن کو کچھ ایسے روگ ہوتے ہیں مختلف قسم کے، جس میں وہ ریشہ تاری ہو جاتا ہے، کسی وہ ہاتھ ہلتے رہتے ہیں ان کے، اور کچھ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اندھے ہوتے ہیں. ان سب کے لیے ایسے انہوں نے یہاں پہ ہیں تو ہمارے ملکوں میں بھی، لیکن ان پہ ان کے جو سہولتیں اور جو ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، ان سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ان کا جن کے ذمے وہ کام ہوتا ہے. لیکن یہ یہاں پہ ایسے نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کلیسیا جو ہے اور کلیسیا کے سربراہ وہ کس طرح ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک طرف جس وقت کے کمیونزم کا بھی آپ کہہ لیں اور مارکسزم کا بڑا زور تھا، اس وقت لیو 13 نے وہ ریروم نوارم کا دستاویز شائع کی، اس کو جاری کیا، اور وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ بھی جاری تھی، اس کی شکلیں بن رہی تھیں. اور اس کے بعد یہ جنگیں شروع ہو گئیں اور اتنا کچھ ہوا، تو اس کے بعد یہ دوسرا جو پوپ آیا، پائس 11واں، اور انہوں نے آ کے جو چیز ایجاد کی یا جو چیز جاری کی وہ بہت زبردست تھی. اچھا، اب کیوں ان کو اس چیز کو جاری کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ یہ کیا ضرورت تھی کہ یسوع کو بادشاہ ڈکلیئر کرنا، یہ بتانا کہ یہ آج کا جو اتوار ہے، یہ ایک عید کا ایک تہوار ہے بہت بڑا؟ وہ اس لیے یہ پیش آئی کہ جب یہ ساری تنظیمیں اور یہ سب ازمز جو ہیں یہ تیار ہو رہے تھے اور اپنے جوبن پہ تھے، سب کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ جی بادشاہتیں جو ہیں یہ تو بہت غلط ہیں، اور بادشاہتیں تقریباً ختم ہو گئیں، صرف برائے نام رہ گئیں، اور دنیا میں بھی. اور انہوں نے کہا جی جمہوریت ہونی چاہیے، جمہور ہونا چاہیے، عوام کا سب کچھ ہونا چاہیے، سب کچھ عوام کا ہونا چاہیے. اور جب عوام کا ہے، کمیونزم آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جائیداد ہو یا جو بھی ہو، وہ سب ریاست کی ملکیت ہوتی. اچھا، یہ ساری چیزیں بنائی گئیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ایک بہت بڑی بات انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ تھا کہ خدا کا ذکر انہوں نے اس میں سے نکال دیا تھا، مذہب کا ذکر اس میں سے نکال دیا تھا. مجھے مذہب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ملک چونکہ مسیحی ملک تھے، ان میں سے سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن یسوع کو اس میں سے نکال دیا. اس پہ پوپ پائس 11ویں کو اس کو کیسے یہ خیال آیا؟ اس نے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو؟ کل کائنات، تمام چیزیں، سب کچھ یہ تو خدا کی ہیں، یسوع کی ہیں، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، یہ اس کی ہیں. تو تم نے اس کو ہی ان سب میں سے نکال دیا ہے، اور تم نے سارے حساب کتاب جو ہے اپنی مادیت کے حوالے سے، دولت معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے سب کچھ کیا کہ یہ سب کچھ ہی انسانوں کے لیے. تو یسوع جو ہے اس کو معاشرے میں سے ایک دم ایک قسم کا نکال دیا. یہ کلیسیا نے جو بڑا کام کیا، پوپ پائس 11ویں نے، کہ وہ یسوع کو واپس لے کے آیا. اور وہ واپس لے کے اس طرح، آپ جانتے ہیں کہ پوپ پائس 11ویں کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہلا پوپ ہے جس نے یہ جو ماڈرن ذرائع تھے ابلاغ کے، ان کو استعمال کیا. اور ویٹیکن ریڈیو ویریتاس، یہ انہی کی ایجاد ہے. انہوں نے
یہ دن مقرر یہ ریڈیو ویریتاس کا نظام قائم کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اس پہ براڈ کاسٹ کی اپنی تقریر، اور لوگوں کو دعوت دی مسیحت کے لیے، اور ان کو بتایا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس طرح وہ معاشرے کی تقسیم کر رہے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں تم جو کچھ مرضی کرو، لیکن یہ سب کچھ خدا کی طرف سے، خدا کا دیا ہوا ہے، اس کو تم اس میں سے نہیں نکال سکتے۔ اب آج کے دن اور وہ 2000 سال پہلے یہودیوں کا دن، اب اس میں دیکھیں یہ ہوا کہ یہودی بھی یہی سوچتے تھے، وہ کہتے تھے تو بڑھئی کا بیٹا ہے، تو کون ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک چیز وہ بھول گئے تھے، اور وہ بھولے یہ تھے کہ پرانے عہد نامے میں باقاعدہ بادشاہ کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، اور وہ پیشن گوئیاں بڑی سیدھی سیدھی تھیں کہ وہ دیکھیں، یہ اشعیاء میں وہ سلامتی کا رئیس ہے، یرمیہ میں وہ ایک صادق کونپل ہے، میکا میں وہ ایک چرواہا ہے، گلہ بانی کرنے والا ہے، زکریا میں وہ ایک حلیمی کی علامت ہے جو گدھی کے بچے پہ سوار ہے۔ انہوں نے اس چیز کو ان پہ دھیان نہیں دیا، انہوں نے دھیان دیا کہ بادشاہ تو ہوتے تھے داؤد اور سلیمان کی طرح، جن کی بڑی شان و شوکت تھی، تو یسوع جو ہے یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اور یہ کون ہے جو اپنے آپ کو یہ تو بڑھئی کا بیٹا ہے۔ لیکن یسوع نے تو ویسے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اس نے ہمیشہ خدا کی بادشاہی کی بات کی ہے، اور بادشاہ تو وہ ہے کہ جو بادشاہی کی بات کرتا ہے، جو بادشاہی قائم کرنا چاہتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ لیکن وہ بادشاہی کیسی قائم کرنا چاہتا ہے، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی غور طلب بات ہے۔ دیکھیں، یسوع جب 30 سال کا ہوتا ہے تو وہ بپتسمہ لے کے بیابان میں چلا جاتا ہے۔ اب بیابان میں وہ کیا کرنے گیا تھا؟ آزمائشیں تھی نا، جو وہ آزمائشیں، وہ سب علامتی آزمائشیں ہیں، اصل میں وہ یہ ڈسرنمنٹ تھی اس کی، وہ یہ فیصلہ کرنے گیا تھا، یہ سوچنے گیا تھا کہ اس کو کس قسم کا بادشاہ بننا ہے۔ ایک تو بادشاہ وہ داؤد اور سلیمان کے بادشاہ تھے، ان کی جو اولادیں تھیں، جیسے انہوں نے بادشاہتیں قائم کی، اور ایک اولادیں جن کی پیشن گوئیاں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یسایہ کیا کہتا ہے، زکریا کیا کہتا ہے، میکا کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ لوگ کون تھے کہ یہ کیا اس ممسوح کی بات کرتے ہیں، وہ جس کو مسح کیا گیا ہے، جو کہ اتنا حلیم ہوگا۔ اب یہاں پہ یسوع نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ بڑا غور، اور 40 دن تک وہ ان پہ ریفلیکٹ کرتا رہا، اور اس کے بعد اس کو سمجھ، وہ تو جانتا تھا کہ میں نے، لیکن اس نے اپنا سارا پروگرام طے کیا کہ کس طرح اس نے کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے جب وہ اپنے ہی شہر میں جاتا ہے، اپنے ہی ناصرت میں جا کے جب وہ صحیفہ پڑھتا ہے یسایہ کا کہ خداوند کا روح مجھ پہ ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ میں غریبوں کو وغیرہ جو اس نے بات کی ہے کہ ان کو میں، اور پھر قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، اور خداوند کے سال مقبول کو پھر سے اس کو زندہ کروں، اور پھر وہی سال اسی طرح منایا کریں، وہ جو جسے وہ کہتے ہیں کہ جبلی کا سال جو تھا۔ اور یہ باتیں کر کے جب وہ جب وہ بتاتا ہے، اب دیکھیں یہودی وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اپنے، کیونکہ شریعت کے اور پرانے عہد نامے کے وہ تو کیڑے تھے، اور یہ ان پہ لازم تھا کہ وہ 12 سال کی عمر تک کا جو بچہ تھا، وہ اپنے پرانے عہد نامے، اپنی شریعت کو، اس کو وہ سب کچھ ازبر کرنا پڑتا تھا، یاد کرنا پڑتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا ہے۔ اور وہ جانتے تھے کہ یسوع نے یہ جو کہا ہے کہ خدا ان کا روح مجھ پہ، مطلب اس کو مسح کیا ہے، وہ جانتے تھے یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ وہ بڑھئی کا بیٹا ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اور دیکھیں یہی وہ بات ہے، اور یہی وہ جنگ ہے، یہی وہ جنگ جو ہے وہ پھر
اس زمانے میں بھی آ گئی، جب یہ سارے ازم جو آ جاتے ہیں، جو یہ اور سارے یہ جو تنظیمیں قائم ہوئیں، اور انسان نے جب اپنے معاشرے کو اور یہ جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں وہ لے کے، لیکن اس میں ڈکٹیٹر تھے، جمہوریت میں بھی ڈکٹیٹر. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں یہ جو بڑی بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، یہ اتنے بڑے بدعنوان قسم کے لوگ ہیں، اور اپنی ڈکٹیٹرشپ ایسے قائم کرتے ہیں اور اتنا ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ. ہمارے سامنے تو بڑی مثالیں قائم ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ یسوع کو بادشاہ اس لیے کہتے ہیں کہ یسوع کی جو حکومت ہے وہ کہاں ہے، کس جگہ قائم ہے؟ آسمان پہ ہے، فضا میں ہے. وہ اس کی حکومت جو قائم ہے وہ ہمارے اپنے ہر شخص کے دل میں موجود ہے، کیونکہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، یہ جو 5 ارکان ہیں، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ کون ان کے لیے مر نہیں جانا چاہتا؟ صرف وہ جو بدعنوان ہے، جو بے ایمانی سے طاقت حاصل کرتا ہے، وہ ان کی قدر نہیں کرتا، وہ ان کو نہیں سمجھتا. لیکن عام انسان اور غریب انسان وہ ان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، یہ جو خدا کی بات ہے یہ کہاں قائم ہوتی ہے؟ یہ دل میں ہوتی ہے. اسی لیے کہا ہے کہ تو اپنے دل کی حفاظت کر، کیونکہ زندگی کے سوتے یہیں سے پھوٹتے ہیں. جنگ ہمیشہ ایک شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے، ایک شخص کے دل میں پیدا ہوتی اور ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں ہر ملک میں یہ جو ڈکٹیٹر ہیں، وہ ایک ڈکٹیٹر، اس کے دل میں بدعنوانی آتی ہے، اور اس بدعنوانی کے ساتھ وہ کتنے دلوں میں بدعنوانی پیدا کرتا ہے، اور یہ دلوں میں پھوٹتی ہے وہ بدعنوانی، اور وہی معاشرے میں آ جاتی ہے اور معاشرے کو تباہ کرتی ہے. یسوع ہمارا بادشاہ، جب ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں، اور یہ بادشاہ جو ہے یہ اپنی حکومت، اپنی سلطنت ہمارے دلوں میں قائم، اور ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں، ہماری دعائیں، ہماری پاک ماس، یسوع کا بدن توڑنا، اس کا بدن کھانا، اس کا خون پینا، یہ جو ہمیں سب کچھ یہ اسی لیے کہ تاکہ ہم اس کو اپنے دلوں میں، اپنے اندر اس کو قائم رکھیں. اس کی بات سے یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے. شاید سمجھتے ہیں، ہم اس کو کوئی وقت نہیں اس کی کرتے، اس کی کوئی قدر نہیں کرتے. وہ اتنی دیر تک ہی کرتے ہیں جتنی دیر گرجے میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں. اس وقت ہم پہ بہت روح نازل ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں، ہم کوئی اور چیز بن جاتے ہیں. اور وہ جو بادشاہت جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، یعنی وہ جو سچ، انصاف، محبت، آزادی کی جو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو قدریں ہیں، یہ ہمارے اندر اگر ہیں تو ان کو ہم استعمال کریں، اگر نہیں ہیں تو ان کو حاصل کریں. یہ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں اسی لیے ہیں. ہم یسوع کے ساتھ جو اتنا مل کے رہتے ہیں، یعنی جب ہم اس کا بدن اور خون پیتے اور اس کا بدن کھاتے اور خون پیتے ہیں، وہ جو پاک مائع اور روٹی کی شکل میں جب ہمیں ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یسوع سے جڑے رہیں. اور کیوں جڑے رہیں؟ تاکہ اس کی بادشاہت ہمارے اندر قائم رہے. اور وہ بادشاہت قائم ہوگی تو یہ آج کے زمانے میں جتنی اب ضرورت ہے یسوع کی، شاید کبھی نہیں تھی. اور جو وقت گزر رہا ہے، تو یہاں یورپ میں بھی یہ حال ہے. آپ کسی سے سڑک پہ پوچھیں کہ تیرا کیا مذہب کیا ہے، تو کس چیز پہ یقین ہے، وہ کہ میں مذہب کو نہیں بہت کم لوگ ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو ایشیا کے لوگ ہیں نا، جو ہم ایشین ہیں، ہم سے کوئی پوچھے گا نا جب ایسا کوئی سوال، ہم فوراً بتائیں گے کہ ہم مسیحی ہیں، یا ہم مسلمان ہیں، یا ہم ہندو ہیں، یا بدھسٹ ہیں وغیرہ. لیکن یہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، یہ جو آسودہ لوگ، یہ آسودہ نہیں ہے، خوشحال بھی نہیں ہے. پیسے اگر ہوں گے تو شاید دولت ہے ان کے پاس، لیکن وہ خوشحالی نہیں ہے. خوشحالی جو ہوتی ہے وہ جسم اور روح دونوں کو خوش رکھتی ہے. ان کے پاس باہر کی خوشیاں تو ہیں، اندر ان کے خالی ہیں. مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، مطلب ہم ان سے بہت اچھے نہیں ہیں اور یہ برے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو ساری دنیا ادھر کیوں بھاگتی ہے؟
دنیا اس لیے نہیں بھاگتی کہ یہ اچھے ہیں، دنیا اس لیے بھاگتی کہ یہاں پہ وسائل اچھے ہیں، اس لیے لوگ ادھر بھاگتے ہیں کہ وہ ان کو وسائل، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل حاصل کر کے ہم آسودہ ہو جائیں گے، لیکن یقین کریں جن لوگوں کو زندگی کا پتہ ہے وہ یہ وسائل حاصل کر کے بھی وہ آسودگی حاصل نہیں کرتے، وہ ان کے اندر ایک درد رہتا ہے، وہ یہاں کے ہوتے ہوئے بھی وہ وہاں کے ہی ہوتے ہیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ اور یہ بات پھر وہی بات میں کہوں گا کہ دل کے اندر ہی ہوتی ہے سب کچھ، دل ہی فیصلہ کرتا ہے، یہ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ یسوع بادشاہ ہمارے ہاں علامتی طور پہ جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے ہم اپنے اسکول سے بڑے گرجے تک جلوس کی شکل میں جاتے تھے یسوع بادشاہ کی عید کے دن، اور ہمارا بینڈ چلتا تھا، بڑی رونق ہوتی تھی، تو ہمیں اس وقت تو ہم اس کو واقعی خوشی کے طور پہ مناتے تھے۔ لیکن آج پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ تو ویسے دیکھنے میں تو ہر روز ہی یہاں پہ تہوار ہوتا ہے، ہر روز ہی خوشی ہوتی ہے، لیکن اندر کی خوشی اندر بہت خالی ہے۔ تو یسوع چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ بسے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنے دلوں میں بسانا ہے، اور جب دلوں میں بسانا ہے تو ہمیں وہ طاقت حاصل کرنی ہے کہ ہم اس کے نام کی، اس کی خاطر، جب ہم کہتے ہیں نا یسوع کے نام کی بڑائی کرنی ہے، وہ ٹھیک ہے، اسی کے نام کی بڑائی ہے، لیکن اصل میں ہم سچ، انصاف، محبت، آزادی کی جو بڑائی ہے وہ کرنی ہے ہمیں۔ وہ اگر ہم نہیں کرتے تو یسوع کی ہم بڑائی نہیں کر رہے، ہم اصل میں صرف یسوع کی پوجا تو کرتے ہیں، لیکن یسوع کی جو اصلیت ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں، جس لیے وہ صلیب پہ چڑھ کے مر گیا وہ نہیں ہم سمجھتے ہیں۔ ہم اس کے آگے دعائیں کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، گا گا کے زبور ہم اپنا برا حال کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہم سمجھ رہے جس کے لیے اس نے ہمیں، وہ ہمارا بادشاہ بنا ہے، جس کے لیے وہ صلیب پہ چڑھا، اس نے دکھایا کہ یہ ہے میری بادشاہت، آؤ۔ اس پہ کتبہ لکھا ہوا تھا، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، وہ یہودیوں کا بادشاہ، وہ تو انہوں نے لکھا تھا، ہمارا تو بادشاہ وہ ہمارے دلوں میں ہے، اور اس کو ہم لے کے، تو آج کا یہ جو دن ہے، یہ تہوار ہے، یہ یہی ہے کہ ہم یسوع کو لے کے اپنے دل میں جب چلتے ہیں تو پھر جو کچھ ہمارے اندر ہے، جیسے ہم اسے اندر محسوس کر رہے ہیں اسی طرح ہم اسے باہر ظاہر بھی کریں، اور یہی ایسے کرنے سے ہی ہم اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، ہم اس کی شان کو دوبالا کر سکتے ہیں، اور ہمیں لوگ اس کے نام سے اسی وقت پہچانیں گے جب ہم وہی کچھ کریں گے جو وہ ہمارے دل میں رہ کے ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ آمین۔ آپ سب کو یہ تہوار مبارک ہو، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔